میرے دوستو، ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہجومی تشدد کے ذریعے سے کسی بھی مسلمان کو یا کسی دلت کو یا کسی عیسائی کو سکھ کو پکڑ کر مار دیا جاتا ہے، اس کی مار پیٹائی کی جاتی ہے، اور ایسی ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ دل دہلنے لگتا ہے، اور بہت سا آدمی تو اس مار پٹائی کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنی ہمت بھی نہیں جٹا پاتا ہے، اور ویڈیو کو 2-3 منٹ دیکھ کر بند کر دیتا ہے۔ اگر وہ 5 منٹ کی ویڈیو ہے تو آدمی جس کا دل کمزور ہے وہ 2 منٹ بھی نہیں دیکھ پاتا ہے۔ ہجومی تشدد یعنی ماب لنچنگ، بھیڑ کے ذریعے سے کسی بھی مسلمان کو، زیادہ تر یہ واقعات مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ غریب مسلمان کو جو ٹھیلا لگا رہا ہے یا کوئی پھیری کر رہا ہے، یا کوئی کہیں غریب مسلمان اکیلا تنہا کہیں پکڑ لیا گیا، کہیں مدرسے کا طالب علم اکیلا دیکھا، اس کو پکڑ لیا، مار لیا، ٹرین میں کسی بھی حافظ کو، کسی بھی مدرسے کے طالب علم کو، کسی مسلمان کو پکڑ لیا۔ یہ پورے ہندوستان میں جگہ جگہ یہ واقعات آ رہے ہیں، پیش آ رہے ہیں۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی، سابق صدر، اب ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کی حمایت میں اگر کھل کر نہیں بولیں گے تو مسلم ووٹرز بھی ہم سے کھسک چکا ہے، اور یو پی کے اندر تو خاص کر مسلم ووٹر یا تو پھر جائے گا سماجوادی کی طرف، یا پھر جائے گا پیس پارٹی کی طرف، مایاوتی کی طرف بھی چانسز بہت کم ہے۔ اب اگر اس کو یو پی کے اندر راہل گاندھی جی کو اور اس طرح کی ان کی بہن پرینکا گاندھی ہیں، اگر ان کو یہاں پر اپنی زمین ہموار کرنی ہے اور اپنا ووٹر پکا اور پختہ کرنا ہے، اور یہاں 2-4 سیٹیں پانی ہیں، یعنی 2-4 سیٹیں، یا اپنی ضمانت ضبط کروانے سے بچانا ہے، تو ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں اب بولنا پڑے گا۔ اب منافقت نہیں چلے گی، اب نرم ہندوتوا نہیں چلے گا، اب دھوکہ بازی نہیں چلے گی۔ اب مسلمان سیاست کو سمجھنے لگا ہے، مسلمان تعلیم حاصل کرنے لگا ہے، مسلمان باتوں کو سمجھنے لگا ہے، مسلمان عیاری اور مکاری اور منافقت کو سمجھنے لگا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی ووٹ مل سکتا ہے پارٹی کو، کانگریس کو، تو وہ صرف مسلمانوں کا مل سکتا ہے۔ دلت کا بھی بڑا مشکل ووٹ ہے جو اس کو مل جائے، اور برہمن کا یا کسی ٹھاکر کا ووٹ ان کو مل جائے، یہ بھی بہت مشکل بات ہے۔ چنانچہ اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 15 اور 25 بھی مودی جی نے بیچ دیے ہیں۔ یہ آئین کے وہ آرٹیکل ہیں 15 اور 25 جس میں ہر شہری کو ملک کے اندر آزادی کے ساتھ رہنے کی پوری کھلی آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے ساتھ، اپنی پرسنالٹی کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ آزادی کی زندگی گزار سکتا ہے، یہاں کی کھلی آب و ہوا میں رہ سکتا ہے، کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے، کچھ بھی کھا سکتا ہے، کہیں بھی ہوٹل میں جا سکتا ہے، کہیں بھی کاروبار کر سکتا ہے، اور وہ اس کی اپنی چوائس ہے کہ کیا کھائے کیا نہ کھائے۔ کوئی بھی قوم، کمیونٹی اور کوئی انبھکت اس کے اوپر اپنا عقیدہ یا اپنی سوچ مسلط نہیں کر سکتے۔ یہ 15 اور 25 کی جو آرٹیکل ہے وہ یہی بتاتی ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی نے یا بی جے پی نے، کہ وہ نام تو انہوں نے نہیں لیا، اشارہ کیا ہے، آئین کے آرٹیکل 15 اور 25 کو بیچ دیا ہے۔ چنانچہ جسٹس سہیل اعجاز صدیقی بھی کہتے ہیں کہ راہل گاندھی کا سوال جو ہے بہت ہی بہتر ہے، اور سخت قانون ہجومی تشدد کے خلاف بنایا جائے۔ اور فضیل ایوبی کہتے ہیں کہ آزادی کو خطرہ لاحق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ملک کو آزاد ہوئے 70 سال ہو چکے ہیں، لیکن کیا مسلمان، کوئی کمزور کمیونٹی، دلت، آدیواسی اور اقلیت کو آزادی حاصل ہے کہیں بھی اٹھنے بیٹھنے کی، کچھ بھی کھانے پینے کی، کہیں بھی کاروبار کرنے کی، اپنی عبادت کی، اپنی مسجدوں میں عبادت گاہوں کی کوئی آزادی ہے؟ یہ سوچنے کا سوال ہے۔ آخر ان ان بھکتوں کو اگر جب انہوں نے شروع میں علیم کو مارا تھا، جب انہوں نے دادری میں اخلاق کو مارا تھا، جب انہوں نے بہار میں پرویز کو مارا تھا، اگر اسی وقت سزائیں دی جاتی اور یہ لوگ سلاخوں کے پیچھے ہوتے، یہاں تک کہ سزا ان کو ہوتی
سزا ہوتی ان کو سخت سزا ہوتی، پھر دوسرے لوگوں کو اس کی ہمت نہ ہوتی۔ یہ ہجومی تشدد جس کو ماب لنچنگ کہتے ہیں، یہ اتنی حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اب مسلم نوجوان کہیں ٹورسٹ پہ جائے یا کہیں کاروبار کرنے جائے، یہاں تک کہ دور دراز اگر کسی علاقے میں مسلم رہتے ہیں اور وہ مسجد تک عشاء میں رات کو نماز کے لیے جائے یا صبح میں جائے، تو یہ ڈر رہتا ہے کہ ہم واپس آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے۔ اندھ بھکتوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ میرے دوستو، آپ جانبدار ہو کر نہیں، غیر جانبدار ہو کر تاریخ کا مطالعہ کریں۔ ابھی 70 سال کچھ زیادہ نہیں ہوتے، ایسا نہیں کہ 500 1000 سال پرانی کوئی کہانی، کوئی فسانہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، یہ گھسی پٹی باتیں نہیں ہیں، ابھی بالکل تازہ واقعات ہیں۔ آپ اتہاس کو پڑھیں، آپ تاریخ کو پڑھیں، آپ ہسٹری پڑھیں کہ مسلمانوں کی قربانی اس ملک انڈیا بھارت کے لیے کتنی زیادہ ہے۔ لاکھوں عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں آزادی کی جنگ میں مسلمانوں کی، لاکھوں بچے یتیم ہو چکے تھے، 80 سے زیادہ ہزار عالموں نے قربانیاں دی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ اہل دانش طبقہ یہ تبصرہ کر رہا ہے کہ اس وقت ملک کا وقار داؤں پر لگا ہوا ہے اور ہمارے ملک کی شبیہ بدنام ہو رہی ہے، اور اپنے ملک کے باہر ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے۔ اپنی شبیہ کو بہتر اور صاف ستھری بنانے کے لیے گورنمنٹ کو اب اقدام کرنا ہی ہوگا۔ اگر گورنمنٹ کی نیند ابھی تک نہیں کھلی اور اس نے ابھی تک ہوش کے ناخن نہیں لیے، تو وہ دن دور نہیں کہ بی جے پی پارٹی کو اور RSS کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر آتنکوادی کا لیبل چسپاں کر دیا جائے گا، اور یہ کام تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ سن 2014 کے بعد سے لے کے اب تک کتنے مسلمانوں کو مارا پیٹا گیا۔ ابھی میں نے 2-4 ویڈیو تو ایسی دیکھی ماب لنچنگ کے، اللہ اللہ، دل دہل گیا، تڑپ گیا، دماغ میں ایک جھناٹا سا پیدا ہوا، ایک بجلی سی دوڑ پڑی پورے بدن میں کہ آخر یہ لوگ، یہ انسان ہیں، یہ درندے ہیں۔ یہ انسان تو ہرگز نہیں لگتے، انسانوں کی شکل میں 2 پاؤں والے درندے ہیں جن کے دلوں میں ذرا سا بھی رحم نہیں ہے، اور یہ لوگ پتھر دل ہی نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت دلوں کے مالک ہیں۔ آخر یہ 18 سے 20 سال، 22 سال، 23 سال کے لڑکوں میں مسلمانوں کے خلاف اس نفرت کا یہ زہر کہاں سے بھرا گیا ہے؟ اس کی بنیاد میں جانا پڑے گا، یہ کہاں سے اتنا زہر بھرا گیا ہے کہ یہ مسلم کسی بھی نوجوان کو مارنے کے لیے ان کو درد نہیں ہوتا؟ یہ ایک سوال ہے میرے دوستو، اس کی تہ میں جانا پڑے گا۔